خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ تقریباً اسی وقت، ظاہر ہے 5-7 منٹ پلس مائنس ڈپینڈنگ اپون سحر ٹائم اینڈ آل دیٹ. آپ کے سوالات ہوتے ہیں، علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. جناب قبلہ مولانا کمال مہدی صاحب تھے ہمارے ساتھ کل، ہم نے ان کو الوداع کیا. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا دودانی صاحب افطار میں روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو آج زحمت دی کہ آج سے سحر میں بھی ہمارے لیے وقت نکالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر خیریت سے؟ شان سحر میں خوش آمدید آپ کی. بہت شکریہ، بہت شکر گزار. جزاک اللہ. مولانا عمران جتنے بھی دوست ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائیں، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب سب تشریف فرمائیں. تھوڑی سی اگر آواز بڑھا سکیں پلیز سب کی تو بڑھا دیجیے گا. ہم پہلا سوال چلاتے ہیں اور رضا دودانی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. چلائیے پہلا سوال چلائیے. السلام علیکم. میں ایک شاپ کیپر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ریٹیل پرائس مینشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت کم پروفٹ ہوتا ہے، کہ ایون کہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کاسٹ نکالنا ہی بہت مشکل ہوتی ہے، لیبر کاسٹ ہوتی ہے، شاپر لگتا ہے. تو کیا اس ریٹیل پرائس کو مٹا کر 10-20 روپے اوپر کر کے اگر ہم لیں تو وہ جائز ہے یا حرام ہے؟ صحیح، ٹھیک ہو گیا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ جو چیزیں پرنٹڈ ہوتی ہیں ان کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کمپنی ہے وہ دے رہی ہے اور اس کے اوپر اس نے قیمت لکھی ہوئی ہے، یہ اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کو اس شرط کے ساتھ کہ یہ اسی قیمت پر آپ بیچیں گے، منظور ہے تو لیں، تو ورنہ آپ نہ لیں. تو ظاہر ہے کہ یہ قرارداد جس انداز سے ہوتی ہے اور ایک معاہدے کی صورت ہوتی ہے، تو پھر یہ پاکستان کے اور حکومتی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ جو ڈکلیئر ریٹیل پرائس ہے اس کی مخالفت کرنا اور اس کے ذریعے سے جو الٹیمیٹ کنزیومر اور کسٹمر ہے جو گاہک ہے اس کو نقصان پہنچانا. اور یہاں پر اس قرارداد کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ جس سے انہوں نے اس دوا کو یا جو بھی چیز انہوں نے لی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. اب ان کی بات سے لگ رہا ہے کہہ رہے ہیں جی بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر وہ دوسرا کوئی کام کریں. ایز سمپل ایز دیٹ. رائے کیا ہے آپ کی اس پر رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ جو ریٹیل پرائس رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک خاص کوانٹٹی میں بیچنے کے بعد کمیشن ملتا ہے اس پر. ہاں اوکے. اچھا اگر ایسا نقصان ہو رہا ہوتا تو ساری شاپس بند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سارے کام ختم کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میرے بھائی اس پر اپنی چپ لگانا یہ درست عمل نہیں ہے. صحیح. مفتی عامر صاحب ویسے یہ تو ایک خاص زاویے سے بات ہو گئی. جنرلی کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے لیے یعنی اگر کوئی یہ دلیل دے تو ٹھیک ہے کہ بھائی میں یہ بیچ رہا ہوں، میری مرضی میں 10 روپے کی بیچوں یا 10 لاکھ کی، یعنی کوئی ایک سرکاری قدغن اگر نہیں ہے تو وہ تو بات ہو گئی. اور بھائی جس کو لینا ہے وہ لے، جو نہیں لے سکتا وہ نہیں لے. یا اس میں ایک فرق ہے کہ اگر آپ بنیادی ضرورت کی اشیاء بیچ رہے ہیں تو الگ فارمولہ ہے، اور لگژری آئٹم بیچ رہے ہیں، آپ فلاں واچ بیچ رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جتنے کی بیچیں، خریدنی ہوگی تو خریدے گا، نہیں خریدے گا نہیں. اس میں ہے کوئی ایسے رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شریعت نے اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اصلاً کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ منافع کی یہ شرح مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے انتظامی طور پہ چونکہ ہم ایک جو ہے وہ اربن سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی منمانی کرے. ورنہ نظم و ضبط کیسے قائم رہے گا؟ نظم و ضبط کیسے قائم رہے گا؟ اور پرائس کنٹرول کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی ہوتی تھی. تو ریاست کی ذمہ داری کے تحت یہ ایک جو ہے وہ ایک شرعی فریضہ بھی بن جاتا ہے. جیسے ابھی رضا بھائی نے کہا کہ اس کی قانونی حیثیت ہے تو ان کو انہوں نے شرعی حیثیت بھی دے دی. واہ واہ واہ. کیونکہ قانونی حیثیت تو شریعت سے آٹومیٹکلی ہو گئی اس کی. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے یونیک کسی اور کے پاس نہیں ہے، عام روٹین اور عام ضرورت کی بھی نہیں ہے، آپ نے ذخیرہ بھی نہیں کیا ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی نہیں کی ہے. تو اب ایسی چیز میں آپ منہ مانگی قیمت لینا چاہتے ہو اور کوئی دینے والا ہو تو آپ لے لیجئے گا. لیکن نارمل جو اشیاء ضرورت ہوتی ہیں اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. جو ریٹ پرائس کنٹرول ریاست کی طرف سے ہوتا ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور ڈسکریج ضرور کیا ہے زیادہ منافع خوری کو، اسلام نے ڈسکریج ضرور کیا ہے. اور زیادہ منافع خوری کے جتنے اسباب ہیں ان سارے اسباب کو، مثلا جتنے بروکر بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا کہ ایک جو ہے وہ دیہاتی جب بیچنے آتا ہے تو اس کے اور خریدار کے بیچ میں کوئی بیچ میں نہ آئے، تاکہ بیچ میں آنے کی وجہ سے وہ جو قیمتوں میں پرائس میں جو فرق آتا ہے حضور نے واضح طور پہ منع کر دیا. وہ شخص جو لے کر آ رہا ہے نا اس کو واپس بھی جانا ہے، وہ رکے گا نہیں، تو اس لیے وہ مناسب دام پہ بیچ کے چلا جائے گا. لیکن جو شہری خریدے گا بیچ میں، اس کا وہاں پہ جگہ ہے، گوڈاؤن ہے، اسٹاک کرنے کی جگہ بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، وہ اس کو اسٹور کرتا رہے گا. سوری سے آپ بات مکمل کر لیجیے. میں سوال شامل کر دوں. یعنی اس میں یہ شرعی طور پہ فقہی طور پہ کیا حرام تو نہیں ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ کچھ کاروباروں کی نوعیت آج کل ایسی ہو گئی ہے جس میں مڈل مین ہوتا ہی ہوتا ہے اور دونوں یعنی فریقین کو معلوم ہوتا ہے کہ مڈل مین ہے بھی اور پرائز بھی چارج کرے گا. فار ایگزامپل مجھے کوئی اس علاقے میں ایسا گھر چاہیے
اب میرے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ کچھ ہے کوئی بھی ہے، تو میں کہوں گا ہی کسی بروکر کو کہ یار تم دیکھو تمہارے پاس آیا ہے کوئی بکنے یا ایسا بکنے کے لیے، تو وہ بولے گا جی اتنے کا، تو وہ ظاہر ہے مجھ سے بھی اس سروس کی ایکسٹرا فیس لے گا، ان سے بھی لے گا، اور ہم دونوں کو پتہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے پیسے بھی تھوڑے سے بڑھ جائیں گے، وہ اپنی سروس فیس کے نام پہ لے گا، تو یہ ٹھیک ہے. یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہ ہے بروکری جس کی وہ سروس چارجز لیتا ہے، لیکن پرائز کے اندر اس کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا. اوکے. دونوں پارٹیاں ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہیں، جو بھی طے ہوتا ہے اس میں وہ بروکر بیچ میں شامل نہیں ہوتا ریٹ کو فکس کرنے میں. اوکے. بروکر کی وجہ سے ریٹ میں بھی فرق نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو وہ بروکری منع ہوتی ہے اگر آ جائے تو. اچھا. اسی طرح سروس فیس کے نام پہ جو کرنا. اسی طرح عام بعض مقامات پر جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ ہر جگہ پہ ہمیں پتہ ہے کہ بیچ میں مڈل مین تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو سخت ناپسند کیا ہے. ہمیں یہ حکم یہ ہے کہ مارکیٹ کو اس کے قدرتی توازن پہ چھوڑ دیا جائے. یہ جو مصنوعی اس کے اندر جو چیزوں کی رسد اور طلب میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے اس کو سخت منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مولانا عمران صاحب یہ جو ذخیرہ اندوزی والا معاملہ ہوتا ہے یہ تو پھر اور سخت اور حساس ہو جاتا ہے نا کہ جس میں لوگ کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہو جائیں. ہمارے ملک میں شوگر کرائسس، گندم کرائسس، اور اکثر بدقسمتی اس میں شامل بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ارب پتی ہوتے ہیں، اس چیز کے ذریعے کھرب پتی ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کہ ابھی گندم روکو پھر ایک ساتھ مارکیٹ میں دینا. یہ تو اور ایک یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا بزنس ہے، میں گندم بیچتا ہوں، میری مرضی، میرا دل نہیں چاہ رہا اگلے 4 مہینے بیچنے کو، بھائی میں نہیں بیچ رہا. تو یہ آرگیومنٹ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، لوگوں کو تکلیف پہنچے. ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. آدمی کس لیے کاروبار کرتا ہے کہ مجھے سکون ملے، میں ان آسائشوں میں آؤں، مجھے نعمتیں ملیں، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اس سے بچنا چاہیے. حرام، ہر وہ حرام جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ نے منع کیا، اس سے بچنا چاہیے. اور ناپ تول میں کمی کے اعتبار سے بھی حوالے سے بھی ایک دو جملے آپ فرما دیجئے کہ اس کو سورہ کتنا سخت ناپسند کیا گیا. سورہ مطففین کے شروع میں فرما دیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ بربادی اور تباہی جب کہہ دی قرآن، باقی پیچھے کہہ رہا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہوگی کہ جب دے رہے ہیں تو کوشش ہے کہ کم دیا جائے، اور لے رہے ہیں تو کوشش ہے کہ زیادہ لیا جائے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو اسی وقت وہاں پر واضح کریں کہ اس نے اتنا دے دیا. 1 درجن کیلا دے دو بھائی، تو آپ پیسے اٹھا کے بیچ میں ڈالیں تو یہ ٹھیک نہیں. آپ کو وہاں پر واضح کرنا چاہیے کہ درجن ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ لمسم آپ کہتے ہیں مجھے 100 روپے کے کیلے دے دو، وہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. ہاں، تو اس چیز کو واضح کرنا اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے کی ترتیب میں خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کو جو چیز دے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے رب کی طرف سے، وہی چیز اس کی طرف پلٹ کے آئے گی. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. چاہیے گا جی اگلا سوال چلائے گا. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز میں ہم وطر پڑھتے ہیں اس میں مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کیا میں سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ سکتا ہوں؟ اگر پہلے مفتی صاحب آپ بتا دیں اس حوالے سوال. دیکھیے وطر میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. اللہم انا نستعینک کا پوری دعائے قنوت ہے. کسی کو یاد نہیں تو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں. جب تک یاد نہیں ہوتی تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں، اپنی رائے دے دیں. کچھ سوشل میڈیا میں دیکھا اس حوالے سے تنقید ہو رہی تھی، کچھ تراویح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، تو کوئی ایک آدھ کوئی ویڈیو اس طرح کی تھی کہ جس میں کافی کیمراز وغیرہ لگے ہوئے، تو تنقید ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں نا اس میں بھی نمود و نمائش ہو. کیا پتہ نہیں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ بتائیں کہ صحیح ہے غلط، کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس میں کیا حرج، مطلب میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم باقی چیزوں کی اتنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں ہو رہا ہے، کانسرٹ ہو رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اگر یہ خیر کے پرپس سے ہے کہ ٹھیک ہے اس کی تشہیر ہو، اس کی جدید انداز سے بہترین کیمرے سے اس کی مووی بنے، اس کی ریلز بنے، نوجوان دیکھیں، جنزی دیکھیں، تو یہ تو ہونا چاہیے. اب آپ کسی کے دل میں گھس کے نہیں اس نے 4 کیمرے مولوی صاحب نے اس لیے لگائے ہیں چونکہ یہ نمود و نمائش، تو یہ تو پھر اب دل کے اندر حال، تو میرے خیال میں تو جدید ترین ذرائع استعمال ہونے چاہیے، کیوں نہ ہو. آپ بتائیے اس میں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے سوشل میڈیا پر یہ کہا ہو کہ جو فحاشی والے مناظر اس میں 18 کیمرے لگے ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ ناچ گانا نہیں دکھانا چاہیے، یہ گناہوں کو عام کر رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے کہا ہے؟ اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو جج بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر انہوں نے سارے جو اسلامک لاز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں فالو کیے ہیں، سترے کا انتظام بھی ہے، کسی فقہی حوالے سے بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اگر کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی احکامات کی، اور انہوں نے اس نیت کے ساتھ لگائے ہیں کہ یہ تراویح دیکھ کر یا قرآن کی تلاوت سن کر اوروں کو بھی ترغیب ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے.
ہاں اگر ان کی نیت خراب ہے وہ تو تو بری بات ہے. اس کا جواب وہ دے دیں گے نا، میں ٹینشن دوسری نہ لوں بات یہ کہ آپ نے ان کے دل میں جھانکا ہے، دیکھا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا نا کہ تم دجال کا ذکر کر رہے ہو، میں تمہیں بتاؤں اس سے جو بڑی علامت ہے کیا ہے. فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن خشوع اور خضوع اس لیے ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ تو یہ دجال سے ہی بڑا فتنہ ہے ریاکاری. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو نیکی کرتے ہوئے دیکھے. تو فرمایا تو بہت اچھی بات ہے. واہ واہ واہ. تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال اور بالنیات. یہ ٹینشن میں نہ لوں کہ اس کی نیت جی کیا ہے، جی اس کا جواب جج اس بننے کا کی سوال کوشش مجھ سے نہ نہیں ہوگا کریں. نا. وہی ہاں، جج بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھ سے پھر میں بس یہ اس میں مین جملہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ دین کی تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے اس کو ہونا چاہیے آئیڈیولوجیکل، کیونکہ جو عرف ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے گا. عرف میں جب ہر چیز آپ دکھا رہے ہو تو مساجد دکھانا، ہمارا اسلامی کلچر دکھانا، ہماری تراویحیں دکھانا، ہماری عبادتیں دکھانا، تاکہ ایک اسلامائزیشن اور اس کا ماحول جو ہے وہ بنے. مطلب اچھا لگتا ہے. مسجد حرام میں وہ زبردست کیمرے لگے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی لائیو کوریج آتی ہے، امام حسین کے روزے کا وہ کربلا میں پورا لائیو دکھا، بڑا اچھا لگتا ہے. وہ بھی ریاکاری کر رہے ہیں. بہترین ہے، بہترین ہے. اچھا لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لطف آتا ہے. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ نہ بتائیں تو کیا بتائیں پھر؟ ہاں کیا کریں میرا. مجھے حیرت ہوئی کہ اس پہ طوفان تھا کہ یہ دیکھو جی، یہ کہنے کو تو تراویح پڑھ رہے ہیں، 6 کیمرے کیوں لگائے ہیں اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بھائی یہ ٹینشن میرا خیال ہے کہ میں اور آپ نہ لیں. وہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں کوئی بری نیت ہوئی، اللہ نہ کرے تو وہ اس کا حساب میرے حساب سے یقینی طور پہ نہیں ہوگا. وہ کر لیں گے، وہ ہم اس کی ٹینشن میرا خیال ہے کہ کچھ ہے بھی نہ لیں. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کچھ کرے ہے تو اس کا حساب آپ سے نہیں ہوگا، ان سے ہوگا. ایزی رہے، ہم اپنی فکر کر لیں. اگلا ذرا سوال کریں داؤدنی صاحب سے پوچھیں. آپ اس بارے میں بتا دیجیے گا. اور اگلا جی وراثت میں پیرنٹس کو کس طرح ڈویژن کرنی چاہیے؟ کیا ایسا کرنا پاسبل ہے کہ 2 کو مکان دے دیے جائیں اور 1 کو زمین دے دی جائے؟ اگر پیرنٹس کے پاس اکوپمنٹس اور ہیوی مشینری ہے تو اس میں بھی وراثت میں برابر حصہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس اپنی چوائس سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ اچھا اس میں جواب دے دیں گے ابھی. بس وہ ایک وہ ہے کہ دیکھیے اب یہ اس میں سوال در سوال اور کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. اس کی اپنی بہت ساری ڈیٹیلز ہوں گی. اس سوال کی حد تک جتنا ممکن ہو سکا جواب دے دیں گے، چونکہ ہم اتنا کم وقت دیتے ہیں ان کو کہ ہر چیز کی بالکل ڈیٹیل میں نہیں جایا جا سکتا. باقی آپ ٹو دا پوائنٹ اگر میں پیچھے سے تھوڑا شروع جی ضرور. ایک بنیادی بات کہ قنوت جہاں جہاں پڑھنے کی گنجائش ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ وہ دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر درود پڑھنا بھی کافی ہے. صرف اتنا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتنا بھی کہہ دیا جائے تو وہ قنوت مان لیا کر دیا آپ. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو احتکار کا مسئلہ تھا، کالا بازاری والا جو مسئلہ تھا، بلیک مارکیٹ والا مسئلہ تھا، المحتکر و ملعون، کہ جو احتکار کرتا ہے اسے ملعون کہا گیا ہے. ضروریات کے اندر جو نیسیسٹیز ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بات بالکل درست ہے. اس کے اندر کچھ ہے جن کو روایت میں بیان کر دیا گیا ہے، کچھ ہے جس کا فیصلہ جو وہ حکومت وقت ہوتی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے کہ پرائس کنٹرول کو اس طریقے سے کیا جائے کہ جو ضرورت کی چیزیں جس میں دوائیں بھی شامل ہو جائیں گی بہت سی، تو ان کے حوالے سے تو بالکل. لیکن جو لگژری آئٹمز ہیں اس کے اندر پروفٹ کی کوئی گنجائش جتنی وہ اپنے لیے رکھتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا بیچ سکتے ہیں تو بیچ لیجئے، اگر اس کا کوئی آپ کو خریدار مل جاتا ہے تو آپ خرید لیجئے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا جو سوال ابھی وراثت کے حوالے سے تھا، میرا اندازہ ہے کہ یہ سوال وراثت کا نہیں تھا، وصیت کا تھا. اس لیے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو دے دیا جائے یا اس کو دے دیا جائے. وراثت کا تو اپنا ایک سیٹ قانون ہے کہ جس کے تحت اس وراثت کو تقسیم ہونا ہے، جس کے اندر معین حصہ رشتہ داروں کا ہے، خونی رشتہ داروں کا ہے، زوجہ کا ہے. اس کے اندر پھر 3 گروہ ہو جاتے ہیں، پہلے گروہ میں یہ، دوسرے گروہ میں یہ، تیسرے گروہ میں یہ. اس کی تفصیل تو پھر بہت زیادہ ہے. لیکن وصیت کا کہ اس کو اتنا دے دیا جائے، اتنا اس کو دے دیا جائے، زندگی میں تو آپ جس کو دینا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے. ظاہر ہے کہ آپ، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا کریں کہ بچوں کے درمیان آپس میں حسد کی کیفیت پیدا ہو جائے، رقابت کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ مشورے کی حد تک ہے. لیکن فقہی اعتبار سے بہرحال وہ کہنا چاہے کہ بھائی میں مثال کے طور پر یہ گاڑی ہے فلاں بیٹے کو دیتا ہوں، وہ دے سکتے ہیں. یہ فیکٹری ہے میں فلاں بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، وہ دے سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. جب انتقال انسان کا ہو رہا ہے، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو جو کل ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے 1/3 سے زیادہ اس کے پاس وصیت کا حق نہیں ہے. 1/3 کے بارے میں اسے حق ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 3 کروڑ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ اسپتال کو دے دینا، یا مثال کے طور پر اسکول کو دے دینا، یا فقراء میں تقسیم کر دینا، یا مثال کے طور پر داؤدانی صاحب کو دے دینا، یا وسیم بدامی کو دے دینا، مفتی صاحبان میں تقسیم کر دینا. وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اور اسی طرح سے اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے ہی کہہ دے کہ اس کو اتنا زیادہ دے دینا. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ وصیت کرے تو نل اینڈ وائڈ کاؤنٹ کیا جائے گا اور شریعت کے گیون فارمولا کے مطابق اس کو تقسیم کر اپنی زندگی میں 3 کروڑ میں سے 3 کروڑ دے دے کسی کو. مطلب اپنی ڈیٹیلز اس میں فقہی حوالے
سے رائے مختلف ہے کچھ؟ ٹوٹل یہی رائے ہے، اچھا، ٹوٹل ہمارے یہاں بھی 1/3 میں ہی وصیت ہو سکتی ہے، اور یہ کیس وراثت کا نہیں ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد بانٹنا ہے وہ اگر ہم ابھی بانٹ دیں تو ابھی بانٹ دیں گے تو وہ وصیت کہلائے گی، وہ آپ کا اختیار کہلائے گا۔ مرنے کے بعد جو ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ایک پائی اوپر نیچے نہیں کر سکتے، اسی کے مطابق دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے بانٹ سکتے ہیں۔ مشورہ یہی ہے کہ اس میں بھی آپ جو ہے وہ انصاف کو مد نظر رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آخر میں آپ بتا دیں اس روش کو پروان چڑھانا چاہیے کہ انسان وصیت کر دے اپنی، اور اچھی عمر میں ہی کر دے، جو بظاہر ہم کہتے ہیں کہ جانے کی عمر نہیں ہے، ورنہ تو جانے کی کیا ہی پتہ ہوتا ہے، ہمارا بھائی چلا گیا نا راجہ مطلب، تو چونکہ ورنہ عام طور میں لوگوں کو کہتے ہیں یار اب کیا ہو گیا یار، کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، ڈراتے ہی رہتے ہیں یار کہ وصیت کر دو، اچھا ہٹا کٹا تو ہے، تو آپ اس پہ بتائیے کہ اچھا عمل ہے کہ کر دیا جائے؟ وراثت کے حوالے سے حدیث پاک میں آتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو کسی کی وراثت کے قطع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، بھائی والد کے بعد ذمہ دار بنا ہے، وہ کسی بہن کو، بیٹی کو، کسی کو وراثت نہیں دیتا، تو اس کی جنت کی جو میراث بنتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس میں خود گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے جو آپ کے والدین کی طرف سے ذمہ داری لگی تھی کیا آپ نے وہ ادا کر دی؟ کہ نہ میں نے کی ہے اور نہ ہی میں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کرے، ورنہ ہماری زمین ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، ہم جو علاقے کے بڑے چودھری ہیں وہ خاتمہ ہو جائے گا اس کا۔ اور اس کے مخالف دوسری طرف ہم دیکھیں، میرے استاد محترم وہ اپنے شاگرد کے جنازے پر آئے اور انہوں نے خمیرہ ان کو پیش کیا، جیسے بیمار تھے کبھی یہ تناول فرما لیں، ابھی تعزیت کے دن چل رہے ہیں، دوسرا دن ہے، فرمایا جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی میں تمہارے گھر سے کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے وراثت کے معاملات کو یہ ضروری کرنا چاہیے۔ اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھا علم کہا ہے اور اسے ہمیں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، عموماً اس کو سیکھا ہی نہیں جا رہا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہے تھے اس حوالے میں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازے تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سوالات آپ کے شامل ہم کرتے رہیں گے اس پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر۔ آتے ہیں بریک کے بعد اپنے کوئی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔